اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی دلوں کو جوڑنے کا نسخہ۔ اہل فضل کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ النور 22۔ پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ الشعور 40۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی آپ نے اس کا کبھی بدلہ نہیں لیا، البتہ اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو پھر آپ اللہ کی وجہ سے انتقام لیتے۔ بخاری۔ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کا انسان سے محبت، درگزر، رواداری اور معافی کا معاملہ رویہ رکھنا، اور اللہ کریم انسان کو بھی باہم محبت، انسانیت، عفو، درگزر، معافی اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے لغوی مفہوم نیکی، اچھا سلوک، بھلائی اور شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عفو، درگزر کرنے کا حکم فرمایا۔ اے حبیب، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب، واللہ صفت پاس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تنگ خواہ اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ عمران۔ کسی بھی مذہب اور تعلیم یافتہ معاشرے میں باہمی رویہ اور روش میں درگزر اور معافی بنیادی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ رویے میں عدم برداشت والا قانونیت کو جنم دیتی ہے، اور ایسے عمل انسانیت کی بنیادوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اسلام میں عفو، درگزر، باہمی رواداری اسلام کی بنیادی اثاثہ ہے، اور یہ دین اسلام میں ایک امر ضروری ہے کہ اور یہ دین اسلام کی روح ہے۔ اسلام معمولی سطح کی زیادتی اور ظلم کی بھی ممانعت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دانستہ و غیر دانستہ طور پر بعض اوقات ایک دوسرے پر زیادتی کا ارتکاب ہو جانا بعید خیز نہیں ہے۔ بشرِ تقاضے تحت ایک دوسرے کی حق تلفی یا دوسرے پر زیادتی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں انتقام کی روش کو اپنانے سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے اور معاشرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قصاص کی اجازت دیتا ہے، جو عین عدل کے قرآنی تقاضوں کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عفو، درگزر اور معافی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے۔ جو ناحق قتل کیا جائے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلا دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعیت اور مہربانی ہے۔ پاس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البقرہ 178۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پھر
جس نے معاف کر دیا، معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ الشعور 40۔ عفو و درگزر کا یہ جذبہ جب تک معاشرے کے ہر فرد اور طبقے میں رچ بس نہ جائے، اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ مہذب معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، معاف کرنا اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ الاعراف 199۔ اہل فضل کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کہ تمہیں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ النور 22۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتا ہے۔ الشعور 23۔ برائی کا بدلہ اس کی مثال برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً ضرور یہ ہے کہ ہمت والوں کے کاموں میں سے ہے۔ الشعور 44۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں جو عزت بڑھانے کا ذکر ہے، اس کے دو معامل ہیں۔ ایک یہ کہ جس کا قصور معاف کیا جائے، اس کے دل میں معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف کرنے والوں کو عزت بڑھا دے گا۔ اللہ حافظ۔